اچانک چیخیں سی سنائی دی اور اس کے بعد یوں آوازیں آنے لگیں جیسے سرنگ یا غار کے باہر عورتیں بین کر رہی ہوں اور اونچی آوازوں میں رو رہی ہوں۔ کبھی ان کا رونا بلند ہو جاتا اور کبھی مدھم پڑ جاتا اور فوراً ہی ان کی چیخ نما آوازیں بہت ہی بلند ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی غار میں سردی کی ایک لہر آئی کہ میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے ایک آسیب زدہ مکان کی کہانی پڑھی تھی۔ رات کو اس مکان میں بدروئیں آتی تھی، وہ نظر تو نہیں آتی تھی۔ ان کی آمد اور موجودگی کا احساس اس مکان میں رہنے والوں کو یوں ہوتا کہ انہیں گرمیوں میں بھی سخت ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی، اور پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی اور پھر ان کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کہانی یاد آئی تو میں جو ایک نڈر اور دلیر جوان تھا، خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ دونوں کی روحیں یا بدروئیں ہیں، اور وہ دو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بدروئیں آئی ہیں۔ میں نے یہ سنا تھا کہ کسی مظلوم کی موت ظلم و تشدد اور بے انسانی سے ہو جائے تو ان کی روح اس طرح بھٹکتی اور راتوں کو روتی پھرتی ہے اور لوگ اس کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ بھی سنا تھا اور کہانیوں میں پڑھا بھی تھا کہ کوئی زندہ آدمی ان بدروؤں کے ہاتھ چڑھ جائے تو اسے وہ بہت بری موت مارتی ہیں۔ میں بدروؤں کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رائفل محض بیکار تھی، روح یا بدرو کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ غار میں سفید روشنی 2-3 بار چمکی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس کے فوراً بعد گڑ گڑاہٹ اور 1-2 دھماکے سنائی دیے۔ میرا دھیان جنگ کی طرف چلا گیا، لیکن جنگ اتنی تیزی سے اس طرف نہیں آ سکتی تھی۔ چیخیں اور عورتوں کا رونا پہلے جیسا تھا۔ اب غار میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے روشنی اس طرح چمک کر آتی جس طرح بجلی چمکتی اور بجھ جاتی تھی۔ یہ چمک دونوں دہانوں کی طرف سے آتی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ جدھر سے آیا ہوں ادھر کوئی بھاگ جاؤں۔ میں نے ان ڈھانچوں کی توہین یا بے ادبی تو نہیں کی تھی۔ اس خیال سے میری ڈھارس بن جاتی تھی کہ یہ بدروئیں مجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ میں یہ بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ وہیں رکا رہوں یا وہاں سے نکل جاؤں۔ پھر اس خیال سے میں واپس چل پڑا کہ روحوں کو میرا وہاں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ رونے اور چیخنے کی آوازیں اگلے دہانے سے آ رہی تھیں۔ میں اس طرف چل پڑا جدھر سے داخل ہوا تھا۔ اس راستے کو تو میں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ادھر سے ہی آیا تھا۔ میں جب دہانے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ بہت ہی تیز اور موسلا دھار می برس رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑا ہی تیز طوفان چل پڑا ہے۔ یہ طوفان باد و بارات تھا۔ دہانے پر جا کر چیخیں اور زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ میں نے دہانے سے ذرا آگے ہو کر دیکھا، بجلی بار بار چمکتی تھی جس کی چمک میں مجھے درخت نظر آ جاتے تھے۔ طوفان اس قدر تند و تیز تھا کہ درخت دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ چیخیں اور رونا تیز طوفان کا تھا۔ ہوا اس چٹانی پہاڑ کے ساتھ ٹکراتی ہوئی گزرتی تھی تو یہ چیخیں پیدا ہوتی تھیں۔ میں دہانے میں بیٹھ گیا۔ قدرت کا یہ کھیل سمجھ جانے کے باوجود میرے دل پر خوف طاری رہا۔ اچانک تیز دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں میرے قریب دہانے میں سے گزر کر اندر آنے لگیں۔ اس وقت بجلی چمکی تو میں ایک بار پھر دہشت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تو بھیڑیے تھے۔ وہ طوفان باد و بارات سے بھاگ کر اس غار یا سرنگ میں پناہ لینے آئے تھے۔ بھیڑیوں سے میرا ایک مقابلہ ہو چکا تھا۔ اب میں بھیڑیوں کو اس پناہ گاہ میں خوش آمدید کہنے کو تیار نہیں تھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ درندے اگر بھوکے ہوئے تو پھر میری خیر نہیں، انہیں تو پناہ کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرنے کو خوراک بھی مل جائے گی۔ میں نے رائفل کا سیفٹی کیج آگے کیا، بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا اور ایک راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ پھر میں سرنگ کے اندر دیکھنے لگا تاکہ جو ہی بھیڑیے میری طرف آئے میں گولی چلا سکوں۔ اندھیرا اتنا سیاہ تھا کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ باہر اتنا زبردست طوفان اور اندر اتنے بھیڑیے جو میں گن نہیں سکا تھا۔ 7-8 تو ضرور ہوں گے۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ سورج ابھی ابھی غروب ہوا ہوگا۔ اس حساب سے مجھے پوری رات ان بھیڑیوں اور 2 انسانی ڈھانچوں کے ساتھ گزارنی تھی۔ یہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ رونے کی آوازیں اور چیخیں بدروؤں کی نہیں تھی بلکہ تیز و تند طوفان کی تھیں۔ لیکن بھیڑیوں کا میں کیا کرتا؟ ہڈیوں کے ڈھانچوں نے تو مجھ پر حملہ نہیں کرنا تھا۔ مجھے پوری رات رائفل ہاتھ میں لیے تیار رہنا تھا۔ مجھے بھیڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے وہ گرگر کی زبان میں آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا خدا یہ میرے متعلق گفت و شنید نہ کر رہے ہوں۔ میں نے ادھر ادھر زمین پر ہاتھ پھیرا تو مجھے پتھر مل گیا۔ میں نے ایمونیشن بچانے کے خیال سے اندھیرے میں ہاتھ مار مار کر چھوٹے بڑے کئی ایک پتھر اپنے سامنے اکٹھے کر لیے۔ سوچا یہ تھا کہ بھیڑیے میری طرف آئے تو پہلے تو انہیں پتھروں سے بھگا دوں گا، اگر وہ پتھروں سے نہ ڈرے تو گولی چلاؤں گا۔ میرے کان غار کے اندر لگے ہوئے تھے اور جب بجلی چمکتی تھی تو میں وہاں تک دیکھ لیتا تھا جہاں تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ طوفان باد و باران جاری تھا۔ شاید 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ کم یا وقت گزرا ہوگا تو طوفان کی شدت میں کمی آنے لگی اور اس کے ساتھ ہی تاریکی بھی کم ہونے لگی، اور یہ دیکھ کر مجھے کچھ سکون ملا
کہ ابھی دن کی یا شام کی کچھ روشنی باقی ہے۔ بجلیوں سے لدی ہوئی گھٹائیں آگے چلی گئیں تو روشنی ہو گئی، لیکن یہ روشنی ویسی تھی جیسی سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر رہتی ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ میں بیٹھا رہوں یا نکل جاؤں، لیکن وہاں سے نکل کر جاتا کہاں؟ میرے لیے کوئی اور پناہ نہیں تھی۔ اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو میں باہر کہیں درخت کے نیچے سو جاتا۔ اس غار میں سو جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کچھ بھیڑیے تو آ گئے تھے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ رات کو نہ جانے کتنے درندے اس پناہ میں آ جائیں۔ اس میں شیر بھی ہو سکتا تھا، سانپ بھی ہو سکتے تھے، اور یہ تو میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ برما کے کالے بچھو بڑے زہریلے اور سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجھے رات وہیں گزارنی تھی۔ باہر نکلنے پر غور کیا تو وہاں یہ خطرہ تھا کہ زمین کھڈوں والی تھی، اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کھڈے جو پانی سے بھر گئے ہیں ان میں کون سا گہرا اور کون سا کم گہرا ہے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ باہر کس طرح جل تھل ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ یہیں بیٹھا رہوں، آنکھ بھی نہ جھپکوں اور رات ایسے ہی گزار دوں۔ شام کا دھندلکا تاریک ہونے لگا اور بارش تھم گئی۔ ذرا ذرا پھوار سی پڑ رہی تھی اور ہوا کی تیزی بھی کم ہو گئی تھی۔ بھوک نے الگ پریشان کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں تو جان کا خطرہ تھا، اس لیے بھوک پر قابو پانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ذرا ہی دیر بعد طوفان بالکل ہی تھم گیا اور باہر خاموشی چھا گئی۔ تاریکی کچھ زیادہ ہو گئی، مجھے اپنی قریب ہلکی ہلکی غراہٹ سنائی دی۔ میں اتنا جانتا تھا کہ ہر درندے کی اپنی اپنی کچھار ہوتی ہے جہاں وہ رات بسر کرتا ہے اور اپنے بچوں کو وہیں رکھتا ہے۔ بھیڑیے عموماً ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی ایک کچھار ہوتی ہے۔ مجھے اپنی قریب غراہٹ سے سنائی دی تو خیال آیا کہ یہ بھیڑیے طوفان سے پناہ لینے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب یہ اپنی کچھار میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا میں چوکنا ہوگا تو یہ مجھے بھی زندہ یا مردہ اپنی کچھار میں لے جائیں گے اور اس طرح ان کے رات کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے بھیڑیوں کی طرف پھینکا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک بھیڑیے کی چیخ سنائی دی جو اس کتے جیسی تھی جسے پتھر لگتا ہے۔ میں نے ایک پتھر اور مارا اور اس کے ساتھ ہی مجھے ان کے دوڑتے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دی۔ میں نے ایک پتھر اور ان کی طرف پھینکا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ دوسرے راستے سے بھاگ گئے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو پھر بھی محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ میں چوکنا اور بالکل بیدار رہا۔ سوچتے سوچتے ایک بات یہ بھی میرے ذہن میں آئی کہ اس ملک کے ایک بڑے حصے میں جنگ لڑی جا رہی ہے۔ وہاں کے تمام درندے ادھر سے بھاگ کر اس طرف آ گئے ہوں گے۔ بھیڑیوں کو تو میں 2 بار دیکھ چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اپنے کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ برما کے جنگلوں میں دھاری دار شیر بھی ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ بنگال کے جنگلوں میں شیر خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے اور اسے بنگال ٹائیگر کا نام دیا جاتا ہے۔ میں خدا سے مدد مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹھ بیٹھ کر میں تنگ آ گیا تو اٹھ کھڑا ہوا، کچھ پھرا اور پھر بیٹھ گیا۔ رات اسی طرح گزرتی چلی گئی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ رات نہیں گزر رہی اور وقت اس غار کے اس دہانے پر آ کر رک گیا ہے اور یہ رات کبھی نہیں گزرے گی۔ رات گزر گئی اور یوں گزری جیسے عمر ہی گزری ہو۔ میں نے ساری رات بیدار رہنے کی کوشش کی، لیکن جوانی کی عمر تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جوانی کی نیند پر قابو پانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ یوں ہوا کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی دیر سویا رہا، یہ بتا سکتا ہوں کہ آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ دل پر خوف کی گرفت تھی۔ میں نے غار کے اندر اور باہر دیکھا، تاریکی تھی، کچھ نظر نہ آیا۔ تیسری بار میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رات گزر گئی ہے اور خیریت سے گزر گئی۔ میں اٹھا اور پھر اس غار یا سرنگ کے اندر چلا گیا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے اسی طرح پڑے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزر گیا۔ آگے سرنگ دائیں طرف جاتی تھی اور مزید کشادہ ہو گئی تھی۔ اگلے دہانے سے بھی روشنی آ رہی تھی۔ میں اس راستے باہر نکل گیا۔ میں آگے نہ چل سکا کیونکہ آگے کوئی 15-20 گز دور ایسی ہی ایک سیاہ چٹان قلعے کی دیوار کی طرح کھڑی دور تک چلی گئی تھی اور آگے جا کر یہ دونوں چٹانیں ملی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان ایک جھیل بنی ہوئی تھی۔ یہ رات کی بارش کا پانی تھا۔ میرے دائیں طرف چٹانیں کھلتی جاتی تھیں اور آگے علاقہ صاف تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں ان چٹانوں کی ساخت اور ہیبت بیان نہیں کر سکا۔ یہ کسی بڑے قدیم قلعے کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں پانی سے بچتا بچاتا ایک چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا آگے نکل گیا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں اس سرنگ میں کیوں گزرا تھا تو میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکوں گا۔ بعض اوقات انسان کسی ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ اس کی سوچنے کی صلاحیت دب جاتی ہے، یہ وقتی طور پر مر جاتی ہے اور وہ اپنی ذہن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں ایڈونچر کی خاطر اس سرنگ میں سے گزرا تھا۔ ہو سکتا ہے میں نے شارٹ کٹ کیا ہو۔ بہرحال جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس سرنگ میں سے گزرا تو ایسی دنیا میں داخل ہو گیا
جس کے خد و خال بالکل ہی مختلف تھے۔ تھا تو وہ ہرا بھرا جنگل ہی، اونچے نیچے درخت بھی تھے اور ہری بھری گھاس بھی تھی، لیکن اس ہریالی میں سے چٹانیں ابھری ہوئی تھی، کوئی بہت اونچی، کوئی کم اونچی، کوئی گز 1.5 گز اونچی تھی۔ ان میں کچھ دور تک چلی گئی تھی اور کچھ ایسی تھی جو اطراف کو پھیلنے کے بجائے اوپر کو چلی گئی تھی، اور ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ مثلاً ایک چٹان اس شکل کی تھی جیسے کوئی بوڑھا آدمی کمر دوہری کیے کھڑا ہو۔ چٹانوں کا یہ سلسلہ دور دور تک چلا گیا تھا۔ ان میں بعض سلیٹی رنگ کی تھیں اور بعض کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ یہ ڈراؤنے سے رنگ تھے، اور جب ان کے درمیان میں سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں چلتے چلتے سو گیا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں جب ان میں سے گزر رہا تھا تو بار بار یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے ذہن سے صرف سوال اٹھتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا۔ میرا دماغ میری اتنی رہنمائی کر رہا تھا کہ مسافر، رکنا نہیں، پیچھے کو نہیں مڑنا، آگے اور آگے چلتے چلو۔ میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ میں کتنے دنوں سے اس علاقے میں چل رہا تھا، لیکن کوئی ایک بھی گاؤں یا کوئی 2-4 گھر کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اب وہاں کی زمین نے مجھے دھوکے دینے شروع کر دیے تھے۔ میں نے بیان کیا ہے کہ اس علاقے میں کس قسم کی چٹانیں کھڑی تھیں۔ چٹانوں کا یہ سلسلہ دور دور تک، بلکہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی، پھیلا ہوا تھا۔ میں ناک کی سیدھ جانا چاہتا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ بعض چٹانیں خاصی لمبی تھیں۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا گیا اور مجھے بہت سے موڑ مڑنے پڑے، کہیں دائیں اور کہیں بائیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں مسلسل 2 گھنٹے چلتا رہا۔ ایک جگہ میں نے رک کر دیکھا تو مجھے وہی چٹان اپنے سامنے خاصی قریب نظر آئی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل کی تھی جس کی کمر دوہری تھی۔ یہ محسوس کر کے میرا دل ڈوبنے لگا کہ 2 گھنٹے چل چل کر میں اسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے تھک ہار کر گر پڑا ہوں۔ وہاں میرے دائیں ہاتھ ایک چٹان اس شکل کی تھی کہ ذرا اوپر جا کر اس کی سلیں آگے کو نکل آئی تھیں جیسے برآمدے کی چھت ہوتی ہے۔ نیچے اس کا فرش پتھریلا تھا اور ذرا ہموار بھی تھا۔ میں وہاں چلا گیا اور اس کو دھرتی فرش پر لیٹ گیا۔ وہ جگہ خشک تھی، لیٹنے کے لیے بہترین تو گھاس تھی، لیکن بارش نے گھاس کو اتنا گیلا کر ڈالا تھا کہ اس پر بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا اور ڈرا ہوا تھا۔ رات میرے اعصاب کھینچے تنے رہے تھے۔ میں سر میں گرانی محسوس کر رہا تھا۔ میں جو ہی لیٹا میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھے لیکن ڈراؤنے کچھ تو یاد ہی نہیں رہے۔ آج نہیں، یہ تو مجھے اگلی صبح بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، سوائے اس احساس کے کہ رات جو بھی خواب دیکھا وہ ڈراؤنے والا اور پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے آپ ذہنی انتشار کہہ لیں۔ صرف ایک خواب اگلی صبح بھی یاد تھا اور وہ آج بھی یاد ہے۔ خواب یہ تھا کہ آصف اور واجدہ آگے آگے اکٹھے جا رہے ہیں اور میں بہت سارے قدم دور ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک بار آصف پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور واجدہ سے کچھ کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واجدہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو میں اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے تاثرات دیکھتا ہوں۔ آصف نے میری طرف دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات تھے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کے ناخن بڑھائے ہیں اور میرے ہاتھ بھیڑیوں جیسے درندوں کے ہاتھ بن گئے ہیں۔ مجھ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں انسان نہیں، بھیڑیا ہوں۔ میں تیز دوڑتا ہوں اور ان دونوں پر اس طرح جھپٹا مارتا ہوں کہ میرے ایک ہاتھ میں آصف کی گردن اور دوسرے ہاتھ میں واجدہ کی گردن آ جاتی ہے۔ وہ تڑپتے ہیں اور میرے ناخن ان کی گردنوں میں اترتے جاتے ہیں۔ میں انہیں گھسیٹ کر ایک غار میں پھینک دیتا ہوں اور آصف کو بھیڑیوں کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں آ کر خواب اتنا مدھم سا ہو جاتا ہے جیسے یہ منظر الجھ گیا ہو۔ جب میں اپنے آپ میں آتا ہوں تو میرے سامنے ہڈیوں کے 2 پنجر پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دل پر خوف کی ایسی گرفت کہ میں نے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے محسوس کیے۔ اتنی گہری نیند سو کر مجھے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تر و تازہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ خواب بیداری میں بھی میرے سامنے اس طرح موجود رہا جیسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہو۔ میرا دل بیٹھتا اور ڈوبتا ہی چلا گیا۔ میں اتنا زیادہ سویا تھا کہ سورج غروب ہونے کے لیے مغرب کی طرف افق کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ رات یہیں گزاری جائے۔ میں نے 2 گھنٹے چل کر دیکھ لیا تھا۔ پہلے سنایا ہے کہ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اسی جگہ آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اب ایک اور رات آ رہی تھی۔ میں جو دن کے وقت بھٹک گیا تھا رات کو بھی بھٹک جاتا اور صبح تک نہ جانے کہاں جا نکلتا اور کس وقت یا کس دن مجھ پر یہ انکشاف ہوتا کہ میں تو آگے جانے کے بجائے بہت ہی پیچھے آ گیا ہوں۔ اب بھوک قابل برداشت نہیں رہی تھی۔ میں اس علاقے کے درختوں کو دیکھنے لگا۔ شاید کوئی درخت پھلدار ہو۔ کچھ دور تک چلا گیا، کوئی ایک بھی درخت ایسا نظر نہ آیا
جو میری بھوک کی تسکین کر سکتا۔ جھاڑی بیر بھی نہیں تھے۔ میں نے قوت ارادی سے کام لینے کی کوشش کی، اس طرح کہ عہد کر لیا کہ بھوک کو مرتے دم تک برداشت کروں گا، اور جب دیکھوں گا کہ اب بھوک نے نزاع کے عالم تک پہنچا دیا ہے تو درختوں کے پتے اور گھاس کھا لوں گا۔ میں واپس اپنی جگہ کی طرف چل پڑا تو اس وقت مجھے پرندوں کا خیال آیا۔ وہاں پرندوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ پرندہ کھایا جا سکتا ہے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ پرندوں کو درختوں میں چہچہاتے سنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کیسا احمق ہوں کہ اللہ نے یہ خوراک میرے لیے درختوں پر بٹھا رکھی ہے اور میں ادھر توجہ ہی نہیں دے رہا۔ میری اصل حماقت تو یہ تھی کہ میں خوش تو ہو گیا کہ پرندے میرے پیٹ کی آگ بجھا سکتے ہیں، لیکن میں انہیں کھاؤں گا کیسے؟ میرے پاس ماچس نہیں تھی، میں سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت ایک ہی خیال تھا کہ کوئی موٹا تازہ پرندہ ماروں اور کھا جاؤں۔ میں نے درختوں میں منہ اوپر کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، ان میں کچھ رنگ برنگی بھی تھی۔ ایک چڑیا پر ایک راؤنڈ ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی موٹا پرندہ نظر آ جائے۔ ایک درخت پر ایک پرندہ آ بیٹھا، معلوم نہیں وہ کبوتر تھا، فاختہ تھی، یا ہلکے رنگ کا کوا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کوا بھی تھا، فاختہ بھی اور کبوتر بھی تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور اس پر گولی چلا دی۔ پرندہ پتھر کی طرح نیچے آ پڑا۔ میں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے بڑی تیزی سے اس کے پر نوچنے شروع کر دیے۔ تب میرے دماغ میں آئی کہ میں اسے کھاؤں گا کیسے؟ آگ تو ہے نہیں۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے اس کے پر نوچنے کی بجائے اس کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ کھال اتر گئی تو میں نے اس کے سینے پر دانت گاڑ دیے۔ زیادہ گوشت پرندے کے اسی جگہ ہوتا ہے۔ اس کا گوشت ابھی کچھ گرم تھا کیونکہ یہ تازہ تازہ مرا تھا۔ دانت گاڑنے میں مجھے جبڑوں کا پورا زور لگانا پڑا، لیکن میں انسان تھا، درندہ تو نہیں تھا کہ آسانی سے گوشت نوچ کر کھا لیتا۔ میرے دانت گوشت میں اتر تو گئے لیکن بوٹی نوچ نہ سکے۔ میں نے جھولے میں سے چاقو نکالا اور اس سے پرندے کے سینے کی ایک چھوٹی سی بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ چبائی نہیں جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ذائقہ برا لگا، ابکائی آ گئی۔ میں نے بوٹی منہ سے نکال لی اور سوچنے لگا کہ یہ کھاؤں یا پھینک دوں۔ کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ میں نے چاقو سے اس بوٹی کا اتنا سا ٹکڑا کاٹا جتنا قیمے کا ایک ذرہ ہوتا ہے، یہ ذرہ جتنا گوشت منہ میں ڈالا اور تھوڑا سا چبا کر نگل لیا۔ پھر اس بوٹی کے اسی طرح کے ٹکڑے کرتے کرتے منہ میں ڈالتا گیا اور چبا چبا کر نگلتا گیا۔ میں اب انسان کم اور درندہ زیادہ بن گیا تھا۔ جی کڑا کر کے اس کچے گوشت کا ذائقہ برداشت کرتا رہا اور کھاتا رہا۔ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ ایسے ہی کروں گا اور آہستہ آہستہ کچے گوشت کا عادی ہو جاؤں گا۔ میں نے پرندے کے ایک طرف کے سینے کا پورا گوشت کھا لیا اور اس طرف کی ٹانگ کا گوشت بھی حلق سے اتار لیا۔ باقی جو پرندہ بچا تھا وہ جھولے میں ڈال لیا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ کچے گوشت کو، اس کے ذائقے کو میں نے کس طرح برداشت کیا تھا۔ میری بھوک پوری طرح تو نہ مٹی، لیکن اس کی شدت میں خاصی کمی آ گئی۔ یوں کہہ لیں کہ میرا معدہ مجھے پریشان کرنے کے بجائے یہ گوشت ہضم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ سو جانے کو جی چاہتا تھا، لیکن یہ خیال آ گیا کہ میں نے کچا گوشت کھایا ہے، اگر میں سو گیا تو معدہ اسے ہضم نہیں کر سکے گا۔ میں نے جسم کو متحرک رکھنا ضروری جانا۔ میں نے رائفل وہاں رکھی جہاں میں دن بھر سویا رہا تھا اور فوجیوں کی طرح تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ 15-20 منٹ بعد ٹانگیں تھکنے لگیں اور ادھر سورج غروب ہو گیا تو میں سونے والی جگہ آ گیا اور بیٹھ گیا۔ آپ نے فوجیوں کو کینوس کی بنی ہوئی بیلٹ، ایمونیشن کی پوچھ، جھولا اور بوتل وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اسے ہم فوجی زبان میں چمڑا کہا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے یہ چمڑا اتار کر رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ تھکن کا یہ حال تھا کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔